السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی حیات طیبہ پچھلی محفل میں بیان ہوئی۔ آج ہم کو مدنی زندگی کے بارے میں کچھ سننا اور سنانا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ مدینہ منورہ میں اسلام کس طرح پھیلا اور اس کا آغاز کیسے ہوا۔ پچھلی محفل میں بھی میں نے بتایا تھا کہ پورا عرب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتا تھا۔ وہ لوگ حج کرتے تھے، اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے بہت کچھ بدل گئے تھے اور حج کے معمولات میں بھی شرک آ گیا تھا، لیکن حج کے نام سے ہی وہ سب کچھ کرتے تھے اور طواف بھی ہوتا تھا، مینا بھی جاتے تھے، قربانیاں بھی کرتے، سب کرتے تھے، لیکن ان طریقوں پر قائم نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے سکھائے تھے۔ لیکن نام حج کا ہی تھا اور اس کے لیے یہی مہینے بھی متعین تھے، اور وہ حج کے مہینوں میں جنگیں بھی روک دیتے تھے اور پورا عرب جنگوں کو روک کر راستوں میں امن و امان قائم کر کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ آ کر وہ حج کے نام سے وہاں معمولات انجام دیتے تھے۔ تو حج کے موقع پر چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے تو مدینہ منورہ سے بھی آتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام موسم حج میں آنے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ 11 نبوی میں مینا کے مقام پر مدینہ کے کچھ لوگوں کے سامنے حضور نے اسلام پیش کیا، انہیں اسلام کی تعلیم دی، اسلام کیا ہے آپ نے سمجھایا اور قرآن مجید کی آیات کریمہ آپ نے پیش کی، اسلام کی دعوت دی آپ نے۔ تو الحمدللہ اس وقت مدینہ منورہ کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ وہ 6 افراد کون تھے؟ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کا قبیلہ تھا، ایک قبیلہ تھا اوس، ایک قبیلہ تھا خزرج۔ یہ لوگ تو مشرک تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، ایک اور قبیلہ تھا۔ تو یہودی اور یہ مشرک آباد تھے مدینہ منورہ میں۔ تو اب یہ جو مشرک تھے اوس اور خزرج، یہی حضور کی دعوت سے مسلمان ہو گئے، یہودی یہودی ہی رہ گئے۔ حالانکہ یہودی وہ تھے کہ وہ کہتے تھے مدینے میں اوس اور خزرج سے کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، یہ محروم رہ گئے۔ وہی ان کا حسد تھا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے۔ تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے 6 افراد مسلمان ہو گئے، اور ان کو بھی یہودیوں کی زبانی معلوم تھا کہ یہودی ہمیں آخری نبی کا نام لے کر دھمکی دیتے ہیں۔ تو جب حضور نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ شاید یہ وہی ہیں جن کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ پھر جب انہوں نے حضور کی باتیں سنی تو متاثر ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ 11 نبوی میں ہوا، اعلان نبوت کے 11ویں سال۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آیا، یعنی 12 نبوی، پھر حج کا موسم آیا۔ اب یہ جو 6 لوگ گئے تھے، ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں اندر ہی اندر ماحول بنایا تھا اپنے اپنے لوگوں میں کہ ہم اس طرح مسلمان ہو گئے ہیں، حج کے موسم میں آپ بھی چلیے۔
تو پھر مینا کے مقام پر ان لوگوں کی تبلیغ سے پھر کچھ لوگ آئے اگلے سال، یعنی 12 نبوی میں۔ اس وقت وہیں مینا کے مقام پر ایک جگہ تھی جس کا نام عقبہ تھا، ایک پہاڑی میں جگہ تھی، خفیہ جگہ تھی، ہر ایک کی نظر میں نہیں تھی۔ تو چونکہ کفار اور مشرکین جو عرب میں سرگرم تھے اسلام کے خلاف، اور موسم حج میں بھی وہ سرگرم رہتے تھے، تو کوئی خفیہ جگہ ہی کام کرنا پڑتا۔ تو عقبہ نام کی گھاٹی تھی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ، وہاں پر وہ جو 6 لوگ مسلمان بن کر گئے تھے پچھلے سال، اس بار وہ اور لوگوں کو لائے۔ پھر حضور نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، تو پھر اس وقت 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ 12 لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور حضور کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی کہ اسلام کے لیے ہم آپ کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ تو انہوں نے بیعت کی تھی، تو اس کو اس جگہ کے نام سے بیعت عقبہ کہتے ہیں سیرت میں۔ اور یہ پہلی بار ہو رہی تھی، پھر اگلے سال پھر بیعت ہوئی تھی، تو اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بولتے ہیں۔ پھر جو 13 نبوی میں ہوتی بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں۔ تو 11 نبوی میں تو 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس کو بیعت عقبہ نہیں بولتے۔ 12 نبوی میں 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بیعت کیے تھے، یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ پھر 13 نبوی میں جو 72 لوگ ہو گئے تھے، 72 یا 82 70 یا 80 جو بھی لوگ ہیں وہ بیعت کیے تھے، وہ بیعت عقبہ ثانیہ بولتے ہیں۔ تو یہ جو 12 لوگ اسلام قبول کر کے گئے، تو انہوں نے جاتے جاتے حضور سے یہ عرض کیا حضور سے کہ مدینہ منورہ میں تبلیغ اسلام کے لیے کوئی صحابی رسول کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو حضور نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ یہ اسلام کی دعوت دیں گے مدینہ منورہ میں۔ تو وہاں جانے کے بعد جب تبلیغ اسلام ہونے لگی، تو اب وہیں پر مدینہ منورہ میں ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے صحابہ کے ہاتھ پر۔ پھر جب موسم حج آیا 13 نبوی میں، اور بڑی تعداد آئی، اور آنے کے بعد یہ 70-80 لوگ جو تعداد میں تھے، وہی اسی مقام پر بیعت عقبہ ہوئی پھر۔ اور اس بار بہت اہتمام سے ہوا، چونکہ زیادہ لوگ تھے، پچھلے سال 12 ہی تھے کی بار، اور ادھر مدینہ منورہ میں بھی روزانہ لوگ مسلمان ہو ہی رہے تھے، ماحول بن گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے حضور کے سامنے ایک معروضہ رکھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش زوروں پر ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات رکھی کہ اگر آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لائیں گے، تو ہم آپ کے لیے موقع آئے گا تو سب کچھ قربان کریں گے، آپ کے جان و مال اور اس دین کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو مدینہ منورہ کے ہی مسلمان ہونے والوں میں سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ دیکھو، یہ جو تم بیعت کر رہے ہو، یہ پورے عرب سے جنگ کا اعلان ہوگا، اچھی طرح غور کرو، سوچ سمجھ کر معاہدہ اور وعدہ کرو۔ تو ان سب لوگوں نے دوبارہ اعلان کہا کہ ہم سب سوچ سمجھ کر ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کو مدینہ منورہ بلائیں گے، اور آپ کی حفاظت کے لیے جو قربانی پیش کرنا ہوگا کریں گے۔ اس کے بعد وہیں پر یہ بات طے ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو پناہ دی جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب مدینہ آنے کے لیے ارادہ فرمائیں اور مدینہ منورہ آئیں، یہ دعوت انہوں نے دی۔ یہ بات مشرکین کو معلوم ہو گئی کہ کچھ چل رہا ہے۔ اب اتنے سارے لوگ تھے، 70-80 لوگ مسلمان ہو گئے، بس کتنا چھپے گا، کچھ تو بات اڑتی اڑتی پہنچ ہی جائے گی۔ ان کے پاس بات پہنچی تو جلدی جلدی ان کے خیموں میں آئے جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، مدینے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کی انہوں نے، تو ان کو کوئی بات نہیں ملی، لیکن بعد میں ان کو بہرحال جب ان کی تحقیقات جاری تھی تو پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو وہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی تب تک وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے نکل چکے تھے۔ ان کے تعاقب میں ان لوگوں نے کوشش کی کہ ان میں سے کسی کو پکڑا جائے، سارا راز لے لیا جائے وہ کیا رہا ہے، مگر کوئی نہیں ملا۔
سارے چلے گئے، یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ لیکن ان کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جلدی ہی کچھ کرنا پڑے گا، اگر محمد عربی کا جلدی سے ہم نے کچھ نہیں کیا تو ایک بار یہ یہاں سے نکل گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پھر دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی۔ دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کہ اب فائنل ڈیسیشن لیا جائے کہ کرنا کیا ہے، کوئی فیصلہ کن بات ہو۔ بہت مشورے ہوئے اس میں۔ پہلا مشورہ یہ ہوا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ تو مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں ایک شیخ نجد بھی، شیخ نجد، نجدی شیخ۔ نجدی شیخ کیا ہے؟ شیطان ہی ایک انسانی شکل میں آیا تھا، تو کوئی پہچانتے نہیں تھے آپ کون ہیں؟ بولے میں نجدی شیخ ہوں، کون ہوں یہ چھوڑو، مگر آپ کے کام کا ہوں، بٹھا لو مجھ کو بھی۔ بہرحال انہوں نے بٹھا لیا۔ تو پہلا مشورہ یہی ہوا کہ ان کو قید کر دیا جائے کسی کوٹری میں، کھانے پانی کا انتظام کر دیا جائے، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی مسلمان ہوگا نہیں، ہمیشہ کے لیے عمر قید کر دی جائے۔ تو نجدی شیخ نے کہا کہ ان کے جان ماننے والے چھڑا لیں گے۔ پھر کچھ اور مشورہ ہوا، کچھ اور مشورہ ہوا۔ نجدی شیخ نے سب کا یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے آخر میں کہا کہ میرے پاس ایک رائے ہے، وہ رائے یہی ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، سارے مل کر اکٹھے محمد عربی پر حملہ کر دیں، تو یہ اتنے سارے ایک ساتھ قاتل کہلائیں گے، اور بنی ہاشم اتنے قبیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے۔ عزت بچانے کے لیے خون بہا یعنی دیت لیں گے، جو پیسے دیے جاتے تھے وہ تو جتنا مانگیں گے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نجدی شیخ نے بھی تائید کیا یہ صحیح مشورہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ کفار اپنی سی چال چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے پیارے حبیب، آپ کو قید کرنے کے بارے میں، آپ کو نکال دینے کے بارے میں، آپ کو قتل کرنے کے بارے میں یہ کافر مشورے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ دوپہر کے وقت، اب ان کے قتل کا پلان رات میں تھا، تو اس دن دوپہر میں حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور انہیں اطلاع دے دی کہ رات میں نکلنا ہے ہجرت کے لیے۔ اور چونکہ مسلمان پہلے سے ہجرت کر رہے تھے، حضور نے اجازت دے دی تھی کہ اب مدینہ منورہ جاتے رہو، جس کو بھی موقع ملا نکل جاؤ، تو مسلمان تو جا ہی رہے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ جب بھی حکم ہوگا نبی بھی تشریف لے جائے گے، تو میں نبی کے ساتھ جاؤں گا۔ 2 اونٹنیاں آپ نے خرید رکھی تھیں اسی نیت سے کہ ہجرت کرنا ہے ان پر۔ تو حضور تشریف لائے اور ساری بات ہو گئی کہ رات میں ہجرت کا سفر کرنا ہے۔ دوپہر میں یہ سب کچھ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری تیاریاں فرما لی۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات میں نکلیں گے اور غار ثور میں جا کر 3 دن رہیں گے۔ جب 3 دن تک یہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے اور ذرا سرد پڑ جائیں گے، تب پھر غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ جائیں گے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ ان کو متعین فرما دیا تھا کہ 3 دن تک جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ آ کر ہمیں اطلاع دیتے رہنا۔ اور ان کے غلام تھے، ان کو آپ نے فرما دیا تھا کہ بکریاں لے کر گزرتے گزرتے وہاں آ جانا اور بکریوں کا دودھ لے کر آنا۔ رات میں ان سب لوگوں نے جب کاشانہ رسالت کو گھیر لیا تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں کاشانہ رسالت میں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ سیرت میں آیا ہے کہ
حضور نے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے حکم دیا، اور آپ خود وہاں سے سورہ یاسین شریف کی چند آیتیں مٹی پر دم کر کے آپ نے کافروں کے اوپر پھینکی۔ وہ اندھے ہو گئے، اندھے مطلب ایسے ہوئے کہ ہر چیز ان کو نظر آ رہی تھی مگر حضور کی ذات نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو انہی کے سامنے سے حضور تشریف لے گئے۔ بعد میں کسی نے آ کر کہا کہ وہ تو چلے گئے، آپ لوگ یہاں گھر گھیر کے ٹھہرے ہوئے، تو ان لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ یہ جب گھر میں گئے تھے ہم آ کر گھیر لیے تھے ہمارے سامنے سے، جو ہم تو یہاں سے ہلے نہیں، نکلے ہوتے تو ہم کو نظر آتا۔ تو اس نے کہا کہ ذرا سروں پر ہاتھ پھیرو، مٹی پڑی ہوئی ہے، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کر چلے گئے۔ سروں پر ہاتھ پھیرا انہوں نے تو جو ہے غبار لگ رہا تھا۔ اندر گئے، جانے کے بعد وہاں بستر پر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ پوچھ تاچھ کی انہوں نے کہ کہاں ہے محمد عربی۔ تھوڑی دیر پوچھ تاچھ کرنے کے بعد اب وہاں سے وہ جلدی جلدی نکل گئے، کیونکہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ محمد عربی کو قتل کرنا ہے، وہ جب نہیں ملے تو فوراً وہاں سے واپس نکل کر آ گئے اپنے سرداروں کے پاس کہ وہ نہیں ہیں گھر میں، ہم تو گھر گھیر کے کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے، مگر اندر جب گئے تو وہ تھے ہی نہیں، اور باہر کب نکلے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ لوگ سب پریشان ہو گئے کہ آخر گئے کہاں۔ تو انہوں نے فوراً 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کر دیا کہ کوئی بھی ہو پتہ بتا دے، یا زندہ لے کر آئے یا قتل کر کے لے کر آئے، گردن لے کر آئے، بہرحال 100 اونٹ کا انعام اور بھی بہت کچھ بہرحال۔ اور ادھر حضور غار ثور تشریف فرما ہو چکے تھے۔ بہرحال 3 دن تک ان لوگوں نے بہت تلاش کیا، مایوس ہو گئے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آخر چپا چپا چھان مارا انہوں نے، پورا شہر مکہ، اطراف کی پہاڑیاں، جو کچھ سب، لیکن غار ثور پر بھی ہو گئے تھے، مگر وہاں پر جو سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ وہاں غار کے پاس ایسے حالات تھے کہ ان کو اندر جانے کا خیال نہیں آیا کہ یہاں کوئی آدمی انسان نہیں ہو سکتا۔ مکڑی کا جالا اور پرندے وغیرہ دیکھ کر انہیں شبہ نہیں ہوا کہ یہاں کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ بہرحال سرسری طور پر باہر سے دیکھ کر وہ چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہم تک آ گئے ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال ناکام ہو گئے مشرکین، اور ادھر مدینہ منورہ میں یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نبی سفر فرما چکے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ایسا ایسا چل رہا ہے۔ اب مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھی ایک تشویش تھی کہ حضور صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین پیچھا کریں اور بیچ میں ہی کہیں گھیر نہ لیں۔ تو یہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر انتظار میں رہتے تھے، دن کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارتے تھے، اور بھی لوگوں کو انہوں نے آگے بھیج رکھا تھا کہ اگر حضور کی تشریف آوری کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو ہم کو اطلاع دیں۔ بہرحال 3 دن کے بعد جو مشہور و معروف راستہ تھا مدینہ منورہ جانے کا، اس راستے سے ہٹ کر ایک انجان راستے سے حضور پاک تشریف لے گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر قباء نامی ایک جگہ پر حضور نے قیام فرمایا چند روز تک، وہاں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ پھر اس کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی، لمسجد نُسِّسَ علی التقویٰ، ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء سے پھر مدینہ منورہ کے لیے جمعہ کے روز روانہ ہوئے، پھر وہاں ایک جگہ آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی جہاں مسجد الجمعہ ہے۔ پھر مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ مہمان ہوئے، اور پھر وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس وقت حضور کے نکاح میں
حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں تھیں، تو مسجد نبوی سے متصل 2 حجرے بنائے گئے۔ بعد میں جس طرح حضور کے نکاح ہوتے رہے وہ حجرے بھی بڑھتے گئے، جتنی ازواج نکاح میں آتی گئیں اتنے حجرے بڑھتے گئے، مکمل حجرے بعد میں آہستہ آہستہ بنتے گئے۔ اب کیا ہوا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد اب سب سے بڑا کام یہ تھا کہ جو مکہ سے آئے تھے مہاجر صحابہ ان کو سنبھالنا، کیونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ لے کر تو نہیں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، پھر وہ سنبھلیں کس طرح، ان کے آگے کی زندگی کیسی ہو، یہ ساری چیزیں ہونی تھی۔ اور مدینہ منورہ میں اب یہ جو اوس اور خزرج یہ 2 قبیلوں کے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو نبی نے انصار کا لقب دیا۔ انصار یعنی مددگار، یہ انصار تھے، اور مکہ سے آنے والے صحابہ مہاجرین تھے۔ تو حضور نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 2 اہم کام یہ انجام دیے کہ انصاری اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی دونوں کو ملا کر بھائی بھائی بنا دیا کہ اب یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس طرح ایک بیلنس قائم ہو گیا مسلمانوں میں، کیونکہ انصاری صحابی کا گھر تھا، ان کا کاروبار تھا یا کھیتی باڑی تھی، جو بھی تھا وہ ایک مسلمان کو مستقل اپنا بھائی بنا کر سنبھال سکتے تھے۔ تو اس طرح حضور نے عقد مواخات فرمایا، اور یہ بہت بڑی مثال ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انصاری صحابی، ان کے جو بھائی بنے مہاجرین میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو انصاری صحابہ نے کیا کیا، اپنے اپنے مہاجر بھائی کو لا کر، کہ بھائی کا آدھا حصہ ہوتا ہی ہے، یعنی جو بھی ہے 2 بھائی ہیں تو آدھا آدھا میرا آدھا آپ کا۔ تو اس انداز میں انہوں نے اپنے جو کچھ بھی ملکیت تھی ان کی، اس کے 2 حصے کر کے آدھا انہوں نے خود لیا، آدھا یہ مہاجر بھائی کو انہوں نے۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی مثال ملتی ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے سب کو آدھا آدھا کر دیا، گھر جو کچھ سامان تھا، کاروبار تھا، 2 بیویاں تھیں تو دونوں کو پیش کر دیا، اس میں سے جو پسند ہو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں۔ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، سب کچھ قبول نہیں کر لیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو برکت دے، یہ سب آپ ہی رکھیے، یہ جو کچھ آپ نے آدھا آدھا حصہ کیا گھر کا، اپنے سامانوں کا، یہ سب آپ ہی رکھ لیجئے، 2 بیویوں کو آپ نے پیش کیا، جو پسند ہو ان سے نکاح کر لیں، یہ دونوں آپ ہی کے نکاح میں رہیں گی، اللہ آپ کو برکت دے ان لوگوں میں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ اور بازار کا راستہ بتائیے، بازار کی طرف بازار چلے گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد آپ نے تجارت میں اتنی محنت فرمائی، چند سالوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ ان کا جو سامان تجارت ہے وہ اونٹوں کے اوپر، بعض روایتوں کے مطابق 700 اونٹوں تک بھی روایتیں آئی ہے۔ بہرحال جو بھی تعداد ہو، بہت بڑے تاجر بن گئے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں امیر صحابہ کرام میں شمار ہونے لگے۔ تو آپ اندازہ کیجئے انصار نے کس طرح سنبھالا مسلمانوں کو۔ تو اس طرح مہاجرین کو انصار صحابہ نے سنبھال لیا، اور حضور نے عقد مواخات فرما دیا۔ پھر دوسرا کیا ہو، یہ تو مالی اعتبار سے تھا، یعنی معاشی اعتبار سے مضبوطی کے لیے تھا۔ اب ذرا اور ایک عقد مواخات جو محبت و الفت کے لیے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے جو مہاجر آئے تھے اپنے گھر خاندان کو چھوڑ کر آئے تھے تو تنہائیاں محسوس کرتے تھے، تو یہ جو مہاجرین میں ہی حضور نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی، تم دونوں بھائی۔ انسان کو محبت اور الفت بھی چاہیے، اکیلا انسان کیسے۔
تو ایک تو انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، وہ معاشی اعتبار سے ضروری تھا، اور ایک اپنائیت کے لیے، کیونکہ وہ تو مدینہ کے تھے، یہ مکہ کے تھے۔ اب مدینہ کے صحابی اگرچہ بھائی ہیں لیکن مکہ کی کیا باتیں کریں گے ان سے، تو اپنے علاقے کا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو حضور نے مہاجرین کے درمیان بھائی 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 سب دونوں بھائی، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں بھائی، تو ایک وہ بھائی تھے، ایک یہ بھائی تھے، دونوں ضرورتیں پوری ہو گئے، معاشی اعتبار سے ان بھائیوں سے مضبوط ہو گئے، اور جو اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کا غم تھا خاندان کے لوگوں کو، یہ اس بھائی سے پورا ہو گیا، تو یہ ایک رشتہ اخاوت ہوا۔ تو اس طرح دو بھائی چارے کے معاملات حضور نے فرمائے۔ یہ تو خیر مسلمانوں کی اپنی بات ہو گئی۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں اوس و خزرج تھے، اب یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، اب اوس و خزرج نہ کہیے، اب ان کو انصاری کہیے، یہ انصاری صحابہ تھے، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک یہ انصاری صحابہ یعنی مسلمان، دوسرے یہودی۔ تو یہودیوں سے معاہدے کرنا ضروری تھا، تو حضور نے یہودیوں سے معاہدے فرمائے۔ اب چونکہ ایک تو مسلمانوں کو سہارا ہونا تھا، وہ ہو گیا، دوسرا اب مسلمانوں کی دشمنوں سے حفاظت کا دوسرا مسئلہ تھا۔ اب حضور نے دیکھیے اس کی تدبیریں کس طرح فرمائی۔ ایک تو مسلمانوں کو آپس میں مضبوط کرنے کے لیے بھائی چارہ قائم فرما دیا، اور دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے یہودیوں سے معاہدے ہوئے۔ کیا معاہدے ہوئے؟ معاہدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودی اور مسلمان دونوں ہیں، یہودی مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں، یعنی آپس میں جنگ نہیں ہوگی، وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی گزاریں، امن و امان قائم رہے مدینے کے اندر، ایک بات۔ دوسری بات، عرب کے مشرکین چاہے وہ مکہ کے ہو چاہے کہیں اور کے ہو، وہ مدینے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مدینے پر حملہ کریں تو چاہے یہودیوں پہ کریں چاہے مسلمانوں پہ کریں، مدینے پر حملہ اگر وہ کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر، تو سب مل کر ان سے لڑیں گے، دونوں مل کر۔ یہ معاہدہ ہوا، اور بھی تفصیلات ہیں اس میں، بہرحال یہ حصہ معاہدے کا یاد رکھیں۔ یہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر جب حضور مدینہ منورہ پہنچ گئے تو یہاں ان کو اطلاع مل گئی کہ ہم قتل کی سازش کر رہے تھے، مگر اتنی بڑی مضبوط پلاننگ کے بعد بھی یہ ہم سے بچ کر نکل گئے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو ان لوگوں نے دوبارہ میٹنگ کی کہ مدینہ گئے تو کیا ہوا، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کا انہوں نے جائزہ لیا کہ کتنے لوگ ہیں وہاں پر لڑنے کے لیے، جتنے بھی مسلمان تھے، بہرحال وہ سب جائزہ لے کر انہوں نے کیا کہ اب ہم ایک فوج تیار کریں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اور محمد عربی کو قتل کیا جائے گا، ہم چھوڑیں گے نہیں یہاں سے جانے کے بعد بھی۔ اب دیکھیے ایک طرف ادھر حضور خود مسلمانوں کو سنبھال رہے ہیں، صحابہ کو، اور مدینہ منورہ کو مضبوط فرما رہے ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں جنگ کے لیے باتیں ہو رہی ہے، فوج تیار کرنے کی۔ تو سب سے پہلا کام مکہ والوں نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا ہو تو پورے لڑنے والوں کو جمع کرنا پڑے گا، پھر ان کو ہتھیار دینے پڑیں گے، یہاں سے مدینہ تک جانا راستہ لمبا ہے، سفر کے اخراجات ہوں گے، کھانے پینے کے اخراجات ہوں گے، اب سارا بہت بڑا جو ہے بجٹ چاہیے اس کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ وہ ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو مکہ مکرمہ میں جتنے بھی گھر ہیں سارے لوگ کچھ نہ کچھ تجارت کے لیے پیسے نکالیں اور ایک قافلہ تیار کیا جائے اور اس میں سامان تجارت بھاری مقدار میں جمع کیا جائے، مکہ مکرمہ کا ہر گھر اس میں حصہ لے اور زیادہ سے زیادہ سامان تجارت جمع ہو، اور جانے کے بعد بہت بڑی تجارت کر کے بھاری نفع وہاں سے آئے، تو یہ نفع کسی کا ذاتی نہیں ہوگا، یہ جنگ کے لیے خرچ ہوگا۔ سب نے اس میں پیسے لگائے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے پہننے کے زیورات بھی لگا دیے، سب کچھ
کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے. تو مسلمانوں سے جنگ کے لیے یہ قافلے کو تیار کیا گیا کہ اسی کی تیاری تھی کہ شام جائے اور وہاں سے خوب کما کر آئے اور وہ جو بھی نفع آئے گا وہ جنگ کے لیے خرچ کیا جائے. جب حضور کو اس کی اطلاع پہنچی کہ اس طرح مدینہ پر حملے کی تیاری کے لیے قافلہ ملک شام جا رہا ہے، تو شام جانے کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہی ہو کر جاتا تھا اس زمانے میں. تو اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے کچھ صحابہ کو بھیجا. اب یہ قافلہ دراصل تجارت کا قافلہ نہیں تھا، اب اس سے جو نفع ہونے والا ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہونے والا تھا، تو یہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی تھی. تو حضور نے اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کو بھیجا، لیکن وہ بچ کر نکل گیا. بہرحال ملک شام پہنچ گیا. وہاں سے جب واپس آ رہا تھا، پھر جب حضور نے بھیجا قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، مگر وہ راستہ تو روکا گیا تھا لیکن کسی طرح وہ بھی بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. جس وقت یہ راستہ روکا گیا تھا اس وقت مکہ مکرمہ میں خبر پھیل گئی تھی کہ تم لوگوں نے جو بھاری مال لگا کر قافلے کو بھیجا تھا وہ وہاں سے اچھی کمائی کر کے واپس آ رہا تھا، اس قافلے کو مدینے کے پاس مسلمانوں نے روک لیا ہے. جیسے ہی اطلاع پہنچی سب وہ لوگ غصے میں یوں کہہ لیجئے کہ پاگل ہو گئے کہ مسلمانوں کی اتنی جرأت ہو گئی. یہاں ہم لوگ مارتے ستاتے تھے، یہاں سے وہاں جا کر شیر بن گئے ہیں، ہمارے قافلے روک رہے ہیں، ہماری تجارت روک رہے ہیں. ابو جہل نے سب کو ورغلا کر برانگیختہ کر کے ایک حملے کی پوری تیاری وہاں پر کہ ہمارے قافلے کو بچانا سب سے پہلا کام ہے. مسلمانوں سے جنگ تو کرنا ہی تھا مگر پہلے قافلہ بچانا ہے. جب اس نے پوری تیاری کی تب تک وہ قافلہ بھی وہاں مسلمانوں سے بچ گیا تھا. تو وہاں سے قاصد نے آ کر بتایا کہ وہ قافلہ بچ گیا ہے، اب فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ کے لیے جو کرنا ہے وہ اطمینان سے اس کی پلاننگ کریں گے. لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب کوئی اطمینان نہیں، اتنی جرأت ہو گئی مسلمانوں کی، وہ بس تیاری کرو جنگ کی، اب جنگ ہونا ہی ہے. تو بہرحال بہت سارے لوگ ایسے تھے مکہ میں جو اتنی جلدی میں جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے. وہ جنگ ہے، تھوڑا سوچ سمجھ کر اچھا پلان بنا کر کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا جائزہ لے کر کچھ کیا جائے. لیکن ابو جہل بہت جلدی میں تھا کیونکہ اس کی موت قریب آ رہی تھی، بدر میں مرنا تھا. ابو جہل نے گھوم پھر کر پوری ایک مہم چلا کر سب لوگوں کو عار دلا کر بہرحال آنن فانن اس نے 1000 لوگ ان کی فوج جمع ہو گئی. اور 1000 لوگ بہت تھے، مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تعداد تھی. تو بہرحال اب وہ قافلہ بھی آ گیا تھا، جو بجٹ تھا وہ بھی آ گیا. بہت عالی شان فوج بنائی گئی، کھانے کا بہترین انتظام، یہاں سے مدینہ جانے تک پورا گوشت کا انتظام، کھانے کے اونٹ الگ جن کو کاٹ کاٹ کے کھانا ہے راستے میں، سواری کے اونٹ الگ، شراب کے مٹکے الگ، ناچنے والی عورتیں راتوں میں وہ الگ. بہترین انتظامات کے ساتھ یہ لوگ ابو جہل نے چن چن کر لوگوں کو، ابو جہل کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں آنے کے ارادے میں نہیں ہے تو جا کر آر دلاتا تھا، کہ جیسے عورتوں سے جوڑ کر آر دلایا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیے، ایسی ایسی باتیں، اس طرح کے اشعار کہہ کر آر دلاتا تھا. سننے میں آیا ہے کہ تم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہو، تو آر دلاتا تھا عورتوں سے مشابہت دے کر. جوش میں نکل جاتے تھے لوگ، نہیں آ رہا ہوں، کون بولے نہیں آ رہے ہیں، آ رہا ہوں میں بھی آ رہا ہوں. بہرحال کچھ ایسے بھی تھے اس میں جو مجبوری میں اندر سے مطمئن نہیں تھے، ابھی ذرا پلان کی ضرورت ہے، مطلب اتنی جلدی میں نہیں، تھوڑا اب قافلہ روکا گیا ہے، اس جوش جذبے میں نکل رہے تھے پورے. پلان کیا تھا؟ سکون سے پلان کرنا ہے کہ کیسے جنگ لڑنا، لیکن قافلہ روکتے ہی سب کو غصہ آ گیا تھا اور اسی غصے جلد بازی میں وہ لوگ نکل رہے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اندر سے ڈر بھی تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا نہیں معلوم، تو اندر ہی اندر خوف زدہ بھی تھے. بعض لوگ ایسے تھے جو اور اچھے پلان کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے، کچھ ڈرے ہوئے بھی تھے کہ اس میں کیا ہوگا ہمارا پتہ نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا آ گیا تھا کہ ہمارا ہر پلان شروع سے فلاپ ہو رہا ہے.
ضرور یہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ خدائی تائید ہے ان کے ساتھ. تھوڑے لوگوں کے دلوں میں بات آ گئی تھی، کچھ لوگوں کے دلوں میں آ گیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ واقعی میں جو ہے سچے ہوں، ہمارا احتیاط سے بنایا ہوا ہر منصوبہ ناکام ہو رہا ہے. اگر یہ جنگ جو اتنی عجلت میں لڑی جا رہی ہے اگر یہ بھی ناکام ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا. تو تھوڑا غور کرنے اور سوچنے کے کچھ لوگ ایسا سوچ رہے تھے اور کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب تو یہ طے ہو گیا کہ مسلمانوں سے جو بھی ہم کارروائی کریں گے اس میں ہمارا نقصان ہے، کیونکہ جو حضور کے قتل کی انہوں نے اتنی پکی پلاننگ کی تھی اور کس طرح حضور ان کے سامنے سے نکل گئے. تو حضور مکہ سے اتنی تیاریوں کے باوجود، اتنی تتبع اور تلاش کے باوجود مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے. اسی سے کتنے لوگوں کے دل دہل گئے تھے کہ معاملہ ان کا کچھ الگ لگ رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، ایسا خیال دلوں میں آ گیا تھا. اور اندر ہی اندر ان کو ڈر ہو رہا تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں لڑنے کے لیے اس کے نتیجے ہمارے حق میں اچھے نہیں ہوں گے، شاید ان کے ساتھ کچھ غیبی طاقت ہے، ایسا بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں تھا. کچھ لوگوں نے خواب بھی دیکھے تھے. جب یہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ اپنے اپنے خواب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. تو وہ خواب بھی پھیل گئے تھے مکہ مکرمہ میں. تو وہ لوگ اور بھی کچھ اس خوابوں کی وجہ سے کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے، کچھ لوگ پلاننگ سے مطمئن تھے، کچھ لوگ کچھ غیبی طاقت ہے ان کے ساتھ کہہ کے وہ. تو یہ کہنے کو تو 1000 کی فوج تھی، مگر یہ 1000 کی فوج اندر سے اتنی کھوکھلی تھی. سامان بہت تھے، اسباب بہت تھے، مگر اندر سے کھوکھلی تھی. بہرحال یہ لوگ جب مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کے لیے، حضور کو اطلاع ہوئی تو اب انصار کا، مدینہ والوں کا امتحان تھا کہ انہوں نے حضور کو تو بلایا تھا، مسلمانوں کو اپنا بھائی تو بنا لیا تھا، اب ان کو لڑنا تھا مکہ والوں سے، اب پوری جنگ ان کو کرنی تھی. منافقین کی کوششیں یہ تھی کہ کسی طرح وہ انصار کو یہ سمجھا دیں کہ کیوں ان لوگوں کو بلا کر رکھ لیے ہو، ان کی وجہ سے اب پوری عرب سے تم کو جنگ کرنی پڑے گی، اب یہ پوری فوج آ رہی ہے. اچھا خاصا، کیونکہ جو انصار تھے اوس و خزرج وہ اسلام سے پہلے آپس میں لڑ کر کمزور ہو گئے تھے. آپس میں اوس و خزرج آپس میں لڑ کر ان کے بہادر مارے گئے تھے، جنگ بواس وغیرہ بہت ہوئی تھی، ان کے بہادر مارے گئے تھے، ویسے بھی وہ کمزور ہو گئے تھے. تو منافقین ان کو سکھاتے تھے کہ اب یہ پہلے ہی تم لوگ آپس میں لڑ کر پورے بہادر تمہارے ایک دوسرے کے مارے گئے، ویسے ہی تم لوگ کمزور ہو گئے، اب یہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے پناہ دی، اب پھر پورا عرب تمہارے خلاف ہوگا، کون بچائے گا تم کو؟ تو تمہارا تو ویسے ہی تم کمزور تھے، ویسے بھی تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. مکہ والے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ تم کو ہی رکھیں گے، تمہارا بھی خاتمہ ہوگا، یہودیوں سے تمہاری نہیں بنتی ہے، کیا ہوگا؟ لیکن انصار اس وقت جب جنگ بدر کے لیے مشرکین آ رہے تھے، حضور نے انصار اور مہاجرین دونوں کو جمع کیا اور اطلاع دی کہ میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ اس طرح فوج آ رہی ہے. مہاجر صحابہ کھڑے ہوئے، چونکہ ان کو غصہ زیادہ تھا نا، مکہ مکرمہ میں سب ظلم برداشت کر کے آئے تھے. ایک ایک کھڑے ہونے لگے، مہاجرین کھڑے ہونے لگے اور بولنے لگے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم اپنی جان دیں گے، جو بھی ہے سب کہنے لگے. مگر انصار میں سے ابھی تک کوئی نہیں اٹھے تھے اور امتحان انصار کا ہی تھا اس وقت. تو انصاری صحابہ نے محسوس کیا کہ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو حضور کیا خیال فرما رہے ہوں گے. پھر ان کے جو ان قبیلوں کے سردار تھے ان لوگوں نے کھڑے ہو کر بیان دینا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جس دن آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ اسی دن ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم پورے عرب سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ ہمارے جان و مال خطرے میں ہے، اور ہم نے سب کچھ سوچ کر ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ کوئی نئی صورتحال نہیں پیش آ رہی ہمارے لیے، سب کچھ سوچ کر ہی ہم نے یہ سب اندیشے ذہن میں رکھ کر ہی ہم نے بیعت کی تھی. آپ ہم کو جہاں لے جائیں گے، چاہے آپ خشکیوں میں لے جائیں جنگ کرنے کے لیے، چاہے سمندروں میں لے جائیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے کسی سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب انصار اور مہاجرین دونوں کے بیانات آ گئے
تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی ظاہر ہوئے، اور طے یہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکلا جائے اور کسی محفوظ مقام پر جنگ کی جائے۔ پھر وہ بدر کے مقام پر جنگ ہوئی۔ بہرحال جنگ ہوئی اور اس کا نتیجہ سب جانتے ہیں کیا ہوا، کہ 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، ادھر ہتھیار تھے ادھر نہیں تھے، ادھر سواریاں تھیں ادھر نہیں تھیں، ادھر کھانا پانی سب کچھ تھا، ادھر سب کمزور تھے لاغر تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی دین حق کی نصرت فرماتا ہے، اور حضور نے بھی خاص دعائیں فرمائی تھی۔ کافروں کو شکست ہوئی، 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، باقی کے سب بھاگ گئے۔ جیسے ہی یہ ہوا پورا عرب ہل گیا، کیونکہ پورے عرب کے ذہن میں یہی تھا کہ مکہ سے جو ہے 1000 لوگ نکلے ہیں، جائیں گے مدینہ پہ آنن فانن چڑھائی کریں گے، سارے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ کوئی اس کو ٹکر کی جنگ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نکلا ہے ریلا یہ مدینے پر جائے گا اور آنن فانن سارے مسلمانوں کا خاتمہ، آج مسلمانوں کے خاتمے کا دن ہے، یہ سمجھ رہا تھا عرب کہ بہرحال قصہ ختم ہو گیا مسلمانوں کا۔ جیسے ہی ادھر سے مشرکین چلے تھے، پورے عرب میں پھیل گئی تھی بات کہ اب مسلمانوں کا قصہ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن جب یہ خبریں گئی کہ قریش کو شکست ہو گئی، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، مکہ والوں کی عزت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں، چھڑائیں اپنے سرداروں کو وہاں۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک عورتوں میں سوگ کی کیفیت ہے کہ عورتیں رو رہی ہیں، سینہ پیٹ رہی ہیں، اشعار گا رہی ہیں کہ میرا بیٹا مارا گیا، میرا شوہر مارا گیا، میرا باپ مارا گیا، پورا مکہ ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ تو عرب کے لوگوں نے جب یہ سنا تو مسلمانوں کی ایک دھاگ بیٹھ گئی ان کے دلوں میں کہ مسلمانوں کا مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ دھاگ پورے عرب میں بیٹھ گئی مسلمانوں کی مدینہ منورہ کے اس واقعے کے بعد۔ جیسے ہی یہ ہوا، اب مدینے کے یہودیوں کو بھی اندر سے جو ہے پریشانی ہونے لگی کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں۔ تو جنگ بدر ایک ایسا موقع ہے کہ دراصل وہیں سے اسلام کی ایک الگ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ جنگ بدر تک پورا عرب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ایک کمزور قوم ہے اور ان کا جلد ہی کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن جنگ بدر جب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اب سوچنے کا طریقہ بدل گیا عرب کا، کہ مسلمانوں کے بارے میں ہمارا جو نظریہ تھا وہ نظر ثانی کا محتاج ہے، اچھی طرح مسلمانوں کا جائزہ لے کر دوبارہ کوئی نظریہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بدر ہو گئی بہرحال، اور اب مکہ مکرمہ میں ایک اور مہم چلنے لگی، وہ کیا؟ بدلہ۔ ہمارے لوگ مارے گئے بدر میں، ہمارے سردار مارے گئے، باقی گرفتار ہوئے ہیں، اب مسلمانوں سے بدلے کے نام پر دوبارہ جنگ کے لیے ماحول بنایا جانے لگا۔ پھر 1 سال کے بعد وہی جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد تک کیا ہوا اس کو بھی سن لیجئے۔ جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر تک چونکہ مسلمانوں کو سب ہلکے میں لے رہے تھے، تو مدینے کے یہودی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے، اور منافقین بھی کوئی خاص سرگرم نہیں ہوئے تھے، ابھی تو پیدا ہو رہے تھے منافقین مدینے میں۔ لیکن جنگ احد آتے آتے یہودی بھی منظم ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا کچھ کرنا ہے، منافقین کی پوری ایک جماعت تیار ہو گئی تھی جو مسلمانوں کی بات لا کر یہودیوں کو بولنا اور ادھر مشرکین تک پہنچانا، یہ سب کچھ تو مدینہ منورہ میں بھی حالات خراب ہو رہے تھے، اور مکہ مکرمہ میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، انتقام کی آگ سینوں میں جل رہی تھی۔ تو دوبارہ پھر ایک لشکر تیار کیا گیا، پھر جنگ احد کا معاملہ پیش آیا۔ اب جنگ احد میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں اب ادھر دیکھیے، بدر میں 1000 کی فوج آئی تھی۔ کیوں 1000 کی فوج آئی تھی؟ وہ 1000 جمع ہوتی سب مطمئن ہو گئے تھے، بہت ہے اتنے، تو 1000 بہت ہیں، وہاں ہیں کتنے مسلمان۔ لیکن جب بدر میں ایسا ہوا
تو ان لوگوں نے سوچا کہ نہیں، ذرا بڑی فوج کی ضرورت ہے، اب ہلکے میں نہیں لینا ہے مسلمانوں کو، تو 3000 جمع کیا نا، 3000 جمع کیا نا، 3000 جمع کر کے پھر ایک بار نشے میں آئے کہ وہ جب ذرا دھوکہ ہو گیا تھا بدر میں، اب نہیں ہوگا۔ احد میں آئے انتقام، اور احد میں عورتیں بھی آ گئی تھی، جس کے شوہر مارے گئے، باپ مارے گئے، بیٹے مارے گئے۔ نہیں، اب تو یہ ہمارے دین کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی جنگ ہو گئی، پہلے تو صرف مذہب کی جنگ تھی، اب گھر کی بھی جنگ ہو گئی، ہمارے گھر کے لوگ مارے گئے ہیں بدر میں۔ تو وہ لوگ، عورتیں مردوں کو، چونکہ بدر میں بھاگ کر آ گئے تھے نا سب، 70 مارے گئے، 70 مر گئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ کر آ گئے تھے۔ تو مکہ کی عورتوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ اب کوئی بھاگ کے نہیں آنا ہے، وہاں پر سب کو آڑ دلانا ہے جنگ میں، بھاگنے کی اگر صورتحال بن رہی ہوگی تو ہم لوگ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، عورتیں ہوں گی تو مرد کیسے بھاگ کے جائیں گے؟ اب اتنے بھی بے غیرت نہیں تھے عرب کے لوگ، تو عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے گھروں کے لوگ مرے ہیں، اگر یہ لوگ بھاگنے والے ہوں گے تو ہم ان کو عار دلائیں گے۔ تو اس وقت عار دلانے کا طریقہ کیا تھا عرب کی عورتوں کا، کہ جب کوئی عورت مردوں کو اگر ابھارنا ہوتا تو عورتیں کچھ اشعار پڑھتیں، سینہ پیٹتیں، بال بھی کھیل لیتیں کہ کوئی ہے میری عزت بچانے والا، کوئی ہے ہمارا خیال کرنے والا، تو مردوں کو جوش آ جاتا تھا کہ چلو مر جائیں گے مگر ہم بھاگنا نہیں ہے۔ تو جنگ احد میں عورتیں بھی اس طرح کے، ابھی بھاگ کے نہیں آنا ہے، کوئی بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ تو اس طرح جنگ احد کے لیے پھر مدینہ منورہ میں مشورہ ہوا کہ اب جنگ کس طرح کی جائے، مدینہ کے اندر کی جائے یا مدینہ کے باہر کی جائے۔ تو منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا بھی مشورہ یہی تھا کہ مدینہ میں جنگ کی جائے، کیونکہ ابھی تک منافقوں کا بائیکاٹ نہیں ہوا تھا، وہ جو منافقوں کو بھگایا گیا تھا ابھی وہ نہیں ہوا تھا، منافقین کو برداشت کیا جا رہا تھا۔ تو لیکن مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا جب فیصلہ ہو گیا تو اس کو طیش آ گیا، میرا مشورہ نہیں قبول کیا گیا۔ تو 1000 نکلے تھے جنگ احد کے لیے مدینہ منورہ سے۔ اب یہ بیچ میں جب 3000 ادھر سے آنے لگے تو یہ منافقین کے دل اکھڑنے لگے کہ اب یہ 3000 ہیں، اب پھر کیا ہوگا پتہ نہیں۔ بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں۔ تو بہانہ کیا چاہیے میدان سے بھاگنے کا؟ بہانہ یہی بنا کہ نہیں، ہم یہ پلان سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ان کے سردار نے کیا مشورہ دیا تھا، مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے۔ یہ مدینے سے باہر آ کر رہے تھے، نہیں یہ پلان صحیح نہیں ہے، مدینے کے اندر سے لڑیں گے تو ہماری جیت ہوگی، یہ باہر کھلے میدان میں آ کے ہم جو ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہمارے پاس مدینے کی گلیاں ہیں، عمارتیں ہیں، ان کے پیچھے چھپ کر ایک الگ انداز میں ان کو ہرانے کی ضرورت ہے۔ یہ کھلا ان کے میدان میں آ گئے، اب تو یہ شکست ہونا ہے، یہ ایسی کچی پکی پلاننگ میں ہم نہیں آنے والے، ہم جا رہے ہیں واپس۔ یہ بہانہ بنا کر وہ لوگ نکل گئے۔ 300 چلے گئے، 1000 میں سے 700 بچ گئے۔ بہرحال جنگ احد میں جب جنگ شروع ہوئی تو فتح مسلمانوں کی ہی ہوئی، مشرکین پھر ایک بار شکست کھا گئے تھے۔ آخر میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ پیچھے سے حملے کا اندیشہ تھا تو حضور نے وہاں تیر اندازوں کو بٹھایا تھا صحابہ کو، وہ میدان میں دیکھے کہ ہو گیا اب جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کی فتح ہو گئی، مشرکین واپس بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلو ہو گئی جنگ، میدان میں چلتے ہیں۔ یہاں سے جب یہ لوگ نکل کر میدان میں آ گئے، چند وہیں پر باقی تھے، وہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے تھے، نہیں نبی کا فرمان ہے، نبی جب تک نہیں بولیں گے یہاں سے جانا نہیں ہے، لیکن باقی صحابہ کے ذہن میں تھا کہ بھائی نبی کا فرمان یہ تھا، جب تک اندیشہ تھا تب تک کے لیے فرمان تھا، اب تو جنگ جیت چکے ہیں، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں کا اپنا اپنا ایک خیال تھا۔ بہرحال پھر وہی ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادھر تھے مشرکین کی جانب، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے راستہ صاف ہے تو پھر کچھ لوگوں کو آپ نے جمع کر لیا بھاگنے والوں میں سے، ذرا رکو 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 ابھی موقع ہے، ابھی چانس نہیں گیا، کچھ لوگوں کو آپ نے فوراً جمع کر لیا اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ آپ نے
کر دیا۔ پیچھے سے جب مسلمانوں پر حملہ ہوا تو بھاگنے والوں نے دیکھا تو وہ بھی پلٹ کر آ گئے، تو ادھر سے وہ پلٹ کر آ گئے، یہ لوگ پیچھے سے آ گئے، اس کے بعد جنگ کا نقشہ یکایک بدل گیا۔ پھر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بہرحال مشرکین کو تھوڑی تشفی ہو گئی کہ بہرحال کچھ تو ہوا اس میں۔ تو بدر میں جو دھاک بیٹھ گئی تھی، احد میں بھی شکست ہو ہی رہی تھی، آخر میں تھوڑا ایسا ہونے سے پھر ذرا سا ہمتیں مڑ گئی ان لوگوں کی کہ چلو اب کی جنگ جو ہے آر پار کی نہیں تھی، بہرحال آخر میں چلتے چلتے ہمارے جنگ ہماری طرف آ گئی تھی، ہماری کچھ عزت رہ گئی۔ تو وہ چونکہ مسلمانوں میں سے 70 کی شہادت ہوئی تو ان تھوڑا اطمینان ہو گیا کہ بہرحال بدر میں جو لوگ مرے تھے، 70 مرے تھے نا، 70 سردار مارے گئے تھے بدر میں، اب ادھر 70 مسلمان شہید ہو گئے بعد میں۔ بہرحال ان کو ایک تشفی ہو گئی کہ ہم ہمارے مقتولین کا بدلہ ہم لے چکے، بہرحال حساب برابر ہو گیا، بدر کا حساب ذرا برابر ہو گیا۔ پھر اور کچھ پلاننگ کر کے پھر آئیں گے نئے سرے سے جنگ کر، یہ سوچ کر وہ پھر وہاں سے سارے لوگ چلے گئے۔ بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی شہادتیں ہوں گی، اور جیتی ہوئی جنگ اچانک ایسا نقشہ پلٹ گیا، پھر اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی غم کا مقام تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو چکے تھے۔ جنگ احد کے بعد عرب کے لوگوں میں ذرا یہ خیال پیدا ہو گیا کہ نہیں، ابھی بھی چانس ہے مسلمانوں کے خلاف کچھ کر کے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جنگ احد کے بعد 3 دشمن تھے مسلمانوں کے، ایک تو مدینے میں منافق اور یہودی بھی تھے، اور منافقین تو بالکل موقع سے وہ لوگ دھوکہ دے کر چلے گئے تھے، اور یہودی منافقین ایک دشمن تھے مدینے میں، دوسرے دشمن وہی مشرکین مکہ تھے، تیسرے جو دیگر عرب کے مشرکین تھے۔ اب اور معاملہ بڑا ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ ہر 4 جانب دشمن ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کے لیے۔ اب جنگ احد کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ جنگ احد کے بعد کچھ ایسے واقعے ہوئے جس میں جان بوجھ کر دھوکہ دے کر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ جیسے اس وقت کیا سلسلہ شروع ہوا، مشرکین عرب حضور کے پاس آتے تھے، ہمارے پاس اسلام پھیلانے کے لیے مبلغین کی ضرورت ہے، کچھ صحابہ کو بھیج دیجیے، اور ان کو لے جاتے تھے، لے جا کر ادھر دھوکے سے قتل کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اندوہناک واقعہ پیش آیا وہ بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ بڑے بڑے قبیلے آ کر حضور سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ مبلغین کو بھیجیے، تو حضور نے 70 صحابہ کو بھیجا تھا۔ بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑے قبیلے آئے تھے، زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی، 70 صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا، اور ان سب نے دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا۔ آپ سوچئے جنگ احد پوری ایک جنگ میں 70 شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے پوری ایک جنگ کے بعد، اور یہ ایسے ہی آسانی سے 70 کو لے جا کر معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہ سب چل ہی رہا تھا، حضور نے 1 مہینے تک نماز میں لعنت فرمائی ان قبیلوں پر، ریل پر، ذکوان پر، اسیہ پر، لحیان پر، یہی سب قبیلے تھے لے جا کر شہید کرنے والے۔ نماز میں حضور نے 1 مہینے تک لعنت فرمائی ان کے اوپر۔ اسی طرح ایک اور موقع جو واقعہ رجی کے نام سے مشہور ہے، ایسے ہی کچھ قبیلے آئے، حضور نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا، دھوکے میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا دھوکہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ یہ سب حالات دیکھیے آپ، کتنی مشکلات سے گزرے ہیں صحابہ کرام۔ مکہ کی زندگی میں ایسا ہوا، مدینہ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے۔
اب بہت بڑا دھوکہ جو مدینہ منورہ میں ہوا وہ بھی آپ سن لیجئے کیا ہوا، اس کے بعد ہم بات اختتام کی طرف لے چلیں گے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے اندر ہی اندر منافقین سے مل کر حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بنی نذیر، میں نے کہا تھا نا 3 قبیلے تھے، 2 اس میں سے مشہور اور بڑے قبیلے بنی نذیر، بنی قریظہ۔ تو بنی نذیر نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کو بھی ڈر ہو گیا تھا کہ ان کی طاقت بہت بڑی ہو گئی، جس دن ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو 3-3 ہزار کا لشکر شکست کھا کر جا رہا ہے، جس دن ہماری طرف رخ کریں گے ہمارا کیا ہوگا۔ بہرحال ضروری ہے ان کا زور توڑنا، ویسے بھی وہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ تو ایک معاملہ ہوا تھا، اس میں بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے حضور کو بلایا، بنی نذیر قبیلے نے۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے، حضور اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو ساتھ لے گئے، یہ 3 حضرات گئے۔ تو ان کا منصوبہ کیا تھا کہ ان کو جہاں بٹھائیں گے ایسی جگہ بٹھائیں گے کہ وہاں دیوار کے اوپر سے کوئی بھاری چٹان ان کے اوپر گرائی جا سکے، تینوں پر، خاص طور پہ حضور پر، تو وہ چٹان کے نیچے دب کر قتل ہو جائیں گے۔ جب حضور وہاں تشریف فرما تھے اور یہ سب کام ہو ہی رہا تھا، پتھر وغیرہ سب رکھ لیے گئے تھے، بس اوپر سے اس کو گرانا ہی تھا، وہی نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ حکم ہوا کہ وہاں سے فوراً نکل کر چلے جائیں۔ تو حضور فوراً وہاں سے، ادھر یہودی تیاری کر رہے تھے، حضور ان کے گمان میں نہیں تھا ان کو کچھ پتہ چلے گا۔ حضور آ گئے، آنے کے بعد حضور نے کہلا بھیجا کہ تم لوگوں نے معاہدہ توڑا اور ہمارے قتل کی سازش کی، لہٰذا اب تم سے جنگ ہوگی۔ تو اب مدینہ منورہ میں چونکہ معاہدہ کیا تھا، آپس میں نہیں لڑیں گے یہودی اور مسلمان، مگر یہ معاہدہ توڑا کس نے؟ یہودیوں نے توڑا، انہوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی، تو معاہدے پہ قائم نہیں رہے۔ تو وہ جو حضور مدینہ آنے کے بعد معاہدہ حضور نے کیا تھا کہ یہودی مسلمان نہیں لڑیں گے، مسلمانوں نے تو نہیں توڑا اس کو، مسلمان تو قائم تھے، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ تو اب اس اعتبار سے یہودیوں کو سزا دینا ضروری تھا۔ تو صحابہ کرام گئے، بنی نذیر کو گھیر لیا گیا، اور طویل عرصے تک ان کا محاصرہ کرنے کے بعد بنی نذیر نے درخواست کی کہ ہماری جان بخش دی جائے، ہم مدینہ سے جا کر کہیں بھی اپنی زندگی گزاریں گے، ہماری جان بخش دی جائے، جو بھی ہمارا ضرورت کا سامان ہوگا اونٹ کے اوپر ڈال کر ہم جو بھی لے جائیں گے، ہمارے مکانات، ہمارے باغات، یہ سب آپ لوگوں کے حوالے، ہماری جان بخش دیجئے۔ تو بنی نذیر کی جان بخش دی گئی، چاہتے تو سب کو قتل کر دیا جاتا، حضور نے ان کی جان بخش دی اور وہ مدینہ منورہ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ لیکن دوسرا قبیلہ تھا بنی قریظہ، بنی نذیر نے ایسا کیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، پھر بنی قریظہ نے کیا کیا، آگے کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔